آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا جب مرتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز، مرنے والا مرنے سے پہلے کوئی ایسا علمی کام کر کے مرے کہ دنیا اس علم سے نفع حاصل کرے، جب تک اس علم سے دنیا نفع حاصل کرتی رہے گی مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر امت مسلمہ نے مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لی ہوتی اور یہ حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھ کر یہ عزم کر لیتے کہ ہم مرنے سے پہلے ادارہ قائم کریں گے، مرنے سے پہلے اسکول قائم کریں گے، مرنے سے پہلے کالج قائم کریں گے، مرنے سے پہلے دارالعلوم قائم کریں گے، مرنے سے پہلے مکاتب قائم کریں گے، اس لیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس کل کی تیاری کے لیے، لیکن ہم دنیا میں اپنے محل تو بنا لیتے ہیں لیکن علمی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ کاسے گدائی لے کر غیروں کی اسکولوں کے سامنے ہمارے بچے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ نہ ہمارا قاعدے کا کوئی کالج ہے، نہ قاعدے کی کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی ادارہ ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے اگر کوئی شخص علمی کام کر کے مرتا ہے جس سے دنیا نفع حاصل کرے تو مرنے کے بعد اسے فائدہ پہنچے گا۔ عزم کر لو کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ نے جتنی استطاعت عطا فرمائی ہے اس استطاعت کے مطابق تم کوئی نہ کوئی علمی کام کرو گے، علمی کام کر کے مرو تاکہ آخرت کی رسوائی سے بچ سکو اور آخرت کی تیاری کا سامان تمہارے پاس ہو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صدقہ جاریہ۔ اللہ اکبر! یہ کون سی چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ ہو سکتی ہیں؟ آپ نے کنواں کھدوا دیا، آپ نے کہیں بورویل لگوا دیا، آپ نے کہیں کچھ اس طریقے کا انتظام کیا کہ ہاسٹل بنوا دی، آپ نے اس طریقے کا کوئی انتظام کیا، مسافر خانہ بنوا دیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہاسپٹل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ نے ہاسپٹل بنوا دیا۔ یاد رکھیں جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ قبر میں پڑے رہو گے، ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اگر امت مسلمہ نے رسول اعظم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھا ہوتا تو ہر گلی میں ہمارے ہاسپٹل ہوتے، ہمارے بچے کسی اور ہاسٹل اور مسافر خانے میں جا کر قیام کر کے ہماری اسکولوں میں نہ پڑھتے بلکہ ہمارے خود کے مسافر خانے اور ہاسٹل کے اندر رہتے ہوئے بچے علم کے زیور سے آراستہ ہوتے۔ یاد رکھو اپنا بنگلہ بنا لینا کمال کی بات نہیں ہے، اپنے لیے سب کچھ تیاریاں کر لینا کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات تو یہ ہے کہ حضور کی امت کے لیے کچھ کر بیٹھنا۔ یاد رکھیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، امت کے غم میں، فکر امت میں۔ اور یہ حدیث ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح، جس نے صبح کی اس حال میں کہ میری امت کے امور کے بارے میں کچھ نہ سوچا، فلیس منا، وہ میرا ہے ہی نہیں۔ آپ اٹھو تو پہلے سوچو کہ حضور کی امت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، حضور کی امت کے فائدے کا کون سا کام کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس کام کا عزم کیا ہوتا تو آج ہمیں پریشانی کا شکار ہونے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ دوسری چیز ہو گئی، وقت اتنا نہیں کہ اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے۔ تیسری چیز مرنے سے پہلے آدمی کو کر لینی چاہیے اور وہ تیسری چیز ہے نیک اولاد، علم، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد۔ ایک باپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ اپنی اولاد کے سلسلے میں کہ وہ نیکی کے راستے پر چل رہی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں اگر ہر باپ یہ سوچ لیتا کہ میرے لیے میرا نیک بچہ نجات کا سامان ہے تو
تو معاشرے میں کوئی بچہ بگڑا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن باپ کے پاس اتنا وقت نہیں، نہ ماں کے پاس اتنا وقت ہے کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ٹائم دے سکیں۔ یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت ایک بندے کے درجے کو بلند کیا جائے گا، وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا کوئی کام میں نے ایسا تو نہیں کیا جس کی وجہ سے میرے درجے بلند ہو جائیں، میرے کریم آج میرا درجہ کیوں بلند کیا جا رہا ہے؟ تو جواب میں رب قدیر ارشاد فرمائے گا تیرے اعمال نامے میں کوئی نیکی ایسی تو نہ تھی جس سے تیرا درجہ بلند کیا جاتا، لیکن تو جو نیک اولاد چھوڑ کر کے آیا تھا نا، وہ زمین پر تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے اور ہم یہاں تیرے درجے کو بلند کر رہے ہیں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہماری بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے۔ اس کل کی تیاری کرو جس کل کوئی کام آنے والا نہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال نفع پہنچائے گا نہ اولاد نفع پہنچائے گی، بلکہ سچویشن یہ ہوگی ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، پہچانیں گے نہیں ایک دوسرے کو، یہ سچویشن ہوگی۔ لیکن ہم نے کوئی تیاری اس آخرت کے لیے نہیں کی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام مرنے سے پہلے کرنے کا حکم دیا۔ آج کے اس اجتماع کے اندر ہر مسلمان اگر یہ عزم کر لے کہ میں مرنے سے پہلے یہ 3 کام کر کے مروں گا، میں امید کرتا ہوں علمی افلاس بھی ہمارا دور ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا معاشی اور ہمارا مطلب سوسائٹی کے اندر خدمت خلق کے سلسلے میں بھی جو قحط نظر آ رہا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری نسلیں بھی سیدھے راستے کے مسافر ہوں گی۔